بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کی آنکھ بہت اکشبار ہوگی، سوائے تین انسانوں کی آنکھوں کے۔ وہ تین آنکھیں کون سی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، قیامت ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر لوگوں کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جائے، اسے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ کر رکھا ہے اور قیامت ایک نہ دن ضرور آ کر رہے گی۔ چاہے دنیا والے جتنی مرضی حفاظتی اقدامات کر لے، قیامت ضرور آئے گی، جبکہ مغرب اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ قیامت آئے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے قیامت میں جتنی مرضی تبدیلیاں آ جائیں، ان میں سے قیامت نہیں آنے والی، لیکن مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں ایک آدمی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ کب آئے گی یہ بہتر اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے آخرت میں انعامات رکھے ہیں، اور جو اس دنیا میں اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری ذات کی قسم، میرے جلال کے قسم میں، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ انسان کی خصلت کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گی۔ اس لیے اپنے محبوب و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گر گراتا ہے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کو پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جو زندگی کو بھر یہ احساس نہیں کر پاتے کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سو جاتے ہیں، مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کریم پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے، دنیا والوں کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا تو کوئی توبہ کرنے والا میں اسے رحمت سے بخش دوں گا، اپنی رحمت سے۔ گناہ کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفار کرنا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے، جسے کسی بھی وقت جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے توبہ کی جائے تو بارگاہ الہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے بڑے فائدے بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی صرف اللہ ہی سے اپنی رحمت کے طلبگار رہیں، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے، اور جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، وہ جس بھی چیز کی امید کرتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے ضرور نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ ہی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ اور بے شک قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا رہتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی یہ وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے دور فرمائے گا۔
اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دو چار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اطاعت کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ اسے ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنی معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے۔ اور عام زندگی میں بھی ہمیں یہی طرز عمل اختیار کرتے رہنے کا درس دیتا ہے۔ توبہ و استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اسے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں جو قیامت کے دن اشکبار نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کریم کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی ہو، یعنی اس آنکھ نے اللہ تعالیٰ کی کسی حرام چیز کو نہ دیکھا، نہ استعمال کیا۔ بصرہ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک معمولی غلطی پر 40 سال آنسو بہاتے رہے۔ ایک دن وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے بزرگ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں کا شکوہ کرنے لگے اور کہنے لگے، میں نے کیسا گناہ کیا جس پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں؟ تو ابو سلمہ نے اس بات سنی اور حیران ہوئے، ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، ایک دن میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے، میں نے 1 دینار کی مچھلی خریدی، چنانچہ میرے بھائی نے وہ مچھلی کھائی، میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تاکہ وہ اس سے ہاتھ پونچھ لے اور اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے۔ اس مٹی کے ٹکڑے کے اٹھانے پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹکڑا میں نے اپنی پڑوسی کی اجازت کے بغیر اٹھایا تھا۔ کیسا احساس اور کیسا خدا کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ وہی بزرگ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حرام کھانے اور حرام دیکھے بغیر گزار دی۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں ساری رات عبادت میں جاگتی رہی، جس نے راتوں میں قیام کیا، اللہ کی یاد میں اشک بار ہوئی۔ نمبر 3، وہ آنکھ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ایک مکھی کے برابر بھی آنسو نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر اللہ کے حضور اشک بہایا کرو۔ احساس ندامت اور خوف خدا میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی شان کریمی کا واسطہ دے کے، اے اللہ، ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں پر اپنے رب کے، اپنے گھر کے کرم کے، فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن پھر بھی ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے یا رب۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی ذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے، وہ گناہ جو محفل میں کیے، جو نادانی میں کیے، انجانے میں کیے، سوچ کے کیے، لیکن سوچا تھا لیکن نہ کر سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریم کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، اے اللہ تو رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، ہم سب کے دکھ، درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق اور روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک گناہ مانگنا نہیں آتا، ہم گناہ گار بندے ہیں، لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے ہی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ویڈیو بات پسند آئی ہو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سبق مسکان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، مجھے دیں اجازت۔